بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے شیر خدا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، چونکہ وہ حکمت کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ شخص چونکہ عقلی دلیل مانگتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو عقلی دلیل سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے پہچانا، فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے پختہ ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی جب میں کسی کام کا پکا عزم کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام ہر صورت میں کر کے رہوں گا، وہ وقت آ جاتا ہے اور اس وقت کوئی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے یا وہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے یا میں وہ کام کرنے کی ارادہ کرتا ہوں اور عمل شروع کرتا ہوں، وہ کام مجھ سے ہو نہیں پاتا، تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک کام ہے، میں کرنا بھی چاہتا ہوں اور میں اپنی پوری طاقت بھی اس پہ صرف کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی رکاوٹ اس میں آڑے آ رہی ہے؟ تو پھر میں نے جب غور و فکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ میرے اور میرے کاموں کے درمیان میں یا میرے اور میرے پکے عزم اور ارادوں کے درمیان میں جو حائل چیز ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور وہ کام ہو نہیں پا رہا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس میں اگر رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے اور میرے ہونے والے کاموں کے درمیان میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب میں اپنے ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا۔ اسی طرح ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانا؟ اس عالم نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک کالی بھینس سے پہچانا۔ ایک کالی بھینس کو میں نے دیکھا، اس نے شام کے وقت چارہ کھایا، پانی پیا خوب پیٹ بھر کر، اور اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور پوری رات وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، اور پوری رات اس نے آرام کیا، ساری رات وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں گئی نہیں، اور پوری رات کوئی اس سے ملنے کے لیے ادھر آیا نہیں۔ لیکن صبح جب ہوتی ہے، رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، یہ بھینس اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے، لیکن صبح جب ہوتی ہے تو یہ بھینس اس چارے کے بدلے میں اور اس پانی کے بدلے میں ایک سفید اور شفاف قسم کا دودھ وہ انسان کو دیتی ہے۔ چارے کا رنگ الگ ہے اور دودھ کا رنگ الگ ہے، چارے کا ذائقہ الگ ہے اور دودھ کا ذائقہ الگ ہے، یہ دونوں بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، لیکن چارے کے بدلے میں اس کے پیٹ کے اندر یہ دودھ پیدا کرنے والا یہ کون ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ اس چارے کے بدلے میں اور اس پانی کے بدلے میں اس بھینس کے پیٹ کے اندر دودھ پیدا کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میں پہچان گیا کہ اس میں بھینس کا کوئی کمال نہیں، بھینس کے مالک کا کوئی کمال نہیں، اس کے پیٹ کے اندر دودھ پیدا کرنے والا وہ صرف اور صرف اس بھینس کا پیدا کرنے والا خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔